دنیا میں ایک ایسا بڑے اعظم موجود ہے جہاں عام انسان کا جانا تقریباً ناممکن ہے۔ نہ وہاں جانے کی اجازت ہے، نہ زمین کھودنے کی، نہ مائننگ کرنے کی، اور نہ ہی کسی قسم کی مستقل رہائش کی۔ اس بڑے اعظم پر قدم رکھنے کے لیے دنیا کے 56 ممالک سے اجازت لینی پڑتی ہے، جو خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ عام انسان اس بڑے اعظم پر صرف سال میں ایک ہی دن جا سکتا ہے، اور وہ دن ہے 1 مارچ۔ لیکن حیران کن طور پر امریکی کارگو طیارے وہاں سال میں 365 دن ہی اترتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے، اگر اس کی کوئی سیٹلائٹ تصویر سامنے آ جائے تو گوگل ارتھ فوراً اسے کیموفلیج کر دیتا ہے۔ غیر معمولی شکلیں، مستطیل ساختیں اور اہرام نما ڈھانچے سارے برف میں چھپا دیے ہیں تاکہ عام آنکھ اسے نہ دیکھ سکے۔ یہ کہانی پینگوئنز کی نہیں، بلکہ یہ کہانی آپریشن ہائی جمپ کی ہے۔ سن 1946 میں مشن کے تحت 4700 فوجی، 13 بحری جہاز اور 33 ہوائی جہاز انٹارکٹیکا کی طرف روانہ کیے جاتے ہیں۔ یہ مشن اپنے طے شدہ وقت سے 6 ماہ پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ 4 فوجی ہلاک ہو جاتے ہیں، 2 جہاز غائب ہو جاتے ہیں، اور اس آپریشن کی تمام فوٹیج ہمیشہ کے لیے کلاسیفائڈ کر دی جاتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کیا ہوا، اصل سوال یہ ہے اسے چھپایا آخر کیوں گیا۔ جس بڑے اعظم کا ذکر ہو رہا ہے وہ انٹارکٹیکا ہے، دنیا کا جنوبی قطب، اور انٹارکٹیکا کے ساتھ بے شمار سوالات جڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہاں UFOs اترتے ہیں؟ کیا نازیوں نے یہاں کوئی خفیہ اڈے جما رکھے ہیں؟ کیا یہاں پر جنات رہتے ہیں، یا پھر دجال یہاں پر کہیں قید ہے؟ یہ راز آج کا نہیں بلکہ تقریباً 1 صدی پرانا۔ سن 1929 میں ایک جرمن ریسرچر گستیو ایڈولف تحقیق کے سلسلے میں استنبول آتے ہیں۔ استنبول کے اندر وہ ایک لائبریری میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں پر ان کی نظر ایک قدیم نقشے پر پڑتی ہے جو کہ 1513 میں بنایا گیا تھا۔ یہ نقشہ سلطنت عثمانیہ کے عثمانی ایڈمرل پیری رئیس نے تیار کیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نقشے میں انٹارکٹیکا واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ حالانکہ دنیا کے مطابق انٹارکٹیکا کو باضابطہ طور پر 1820 میں دریافت کیا گیا۔ اس نقشے میں انٹارکٹیکا صرف دکھایا ہی نہیں گیا بلکہ اسے برف کے بغیر دکھایا گیا۔ سبزہ، جانور اور خوشی نمایاں تھی، جبکہ آج وہاں میلوں تک صرف برف ہی برف ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں انٹارکٹیکا میں زمین تک پہنچنے کے لیے 1.5 سے 2 کلومیٹر موٹی برف کو کاٹنا پڑتا ہے، پھر آپ زمین تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے، یا تو ماضی میں وہاں برف نہیں تھی، یا پھر ہمیں تاریخ کا پورا سچ میں بتایا ہی نہیں گیا۔ اسی سلسلے میں ایڈمرل رچرڈ کا ذکر آتا ہے۔ سن 1929 میں وہ ایک جہاز کے ذریعے جنوبی قطب کے اوپر سے گزرتا ہے اور ریڈیو پر پیغام دیتا ہے کہ کچھ غلط ہے، something is wrong، افق اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے، یہ نارمل نہیں ہے، something is not well۔ اس پیغام کے فوراً بعد ریڈیو خاموش ہو جاتا ہے۔ ایڈمرل برڈ کی ڈائری اور نوٹس بعد میں کلاسیفائڈ کر دیے جاتے ہیں، جس سے شکوک اور شبہات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ سن 1946 میں ایڈمرل برڈ دوبارہ انٹارکٹیکا جاتا ہے، لیکن اس بار اکیلا نہیں، اس بار وہ مکمل تیاری کے ساتھ، جس میں جنگی بیڑا، ایئر کرافٹس، آئس بریکر اور تربیت یافتہ فوج شامل ہوتی ہے۔ اگر انٹارکٹیکا صرف برف کا صحرا ہے تو پھر اتنی بڑی فوجی طاقت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال آج بھی جواب کا منتظر ہے۔ بعد میں ایک انٹرویو میں ایڈمرل برڈ کہتا ہے کہ ایک ایسا دشمن موجود ہے جو شمالی قطب سے جنوبی قطب تک چند منٹوں کے سفر میں آ سکتا ہے۔ اس بیان کے بعد ایڈمرل برڈ کو خاموش کر دیا گیا اور وہ دوبارہ کبھی بھی بات نہیں کر سکا۔ سن 2016 میں انٹارکٹیکا سے اہرام یعنی کہ پیرامڈز نما ڈھانچوں کی تصاویر سامنے آتی ہیں۔ یہ اہرام مصر کے اہرام سے بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں، لیکن چند گھنٹوں بعد انہیں قدرتی ساخت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو قدرتی طور کے اوپر ان کے جو ڈھانچے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قدرت اتنی مکمل اور متوازن جیومیٹری کیسے بنا سکتی ہے؟ یہی سوال انٹارکٹیکا کے راز کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ انٹارکٹیکا کے حوالے سے 12 ممالک نے 1959 میں ایک معاہدہ کیا جس سے انٹارکٹیکا ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت جہاں کسی بھی قسم کی فوجی سرگرمی، ہتھیاروں کی آزمائش یا ملکیت کی اجازت نہیں ہو۔ آج دنیا کے 56 ممالک اس معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں، اور 23 سے زیادہ ممالک کے ریسرچ بیس انٹارکٹیکا میں موجود ہیں، جہاں ہزاروں سائنسدان کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی تحقیق عوام کے سامنے نہیں لائی جاتی۔ یہ سب سوال ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انٹارکٹیکا وہ نہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ اصل حقیقت شاید اب بھی برف کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہانی نازیوں کی ہو سکتی ہے، جنات کی ہو سکتی ہے، دجال کی ہو سکتی ہے، یا کسی اور طاقت کی، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اس کہانی کا آخری باب ابھی بھی باقی ہے۔